ان ابہا درر تنظر ببناء البیان سے شکر منعم کا تعلق ہے اظہر ظاہر تنصر فی ارزان الاضحیٰ. جی ٹھیک ہے جی ایک ہے حمد اور ایک ہے شکر. حمد کے معنی آپ کو بتایا ثنا باللسان اور الجبین الاختیاری نعمت کا نام ہوگا. شکر کے معنی ہے فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما. وہ فعل جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے. کیوں؟ لکونہ منعما، اس کے منعم ہونے کی وجہ سے. وہ فعل جو منعم کے منعم ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم پر دلالت کرے. وہ فعل جو منعم کے منعم ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم پر دلالت کرے. یہ کیا ہے؟ شکر. بات آئی ہے ذہن میں؟ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہاں پر ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ حمد کے جو یہ معنی بیان کیے جاتے ہیں الثنا باللسان، کہا جاتا ہے کہ یہ حمد کے ہیں لغوی معنی، اور حمد کے اصطلاحی معنی یہی ہے ابھی جو ہم نے شکر کے معنی بیان کیے. یہ بعض محشین اور بعض شارحین کی یہ رائے ہے کہ حمد کے لغوی معنی ہے الثنا باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمت کان او غیرہا. حمد کے اصطلاحی معنی اور شکر کے لغوی معنی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما. جی بات ہے یہ ذہن میں؟ حمد کے اصطلاحی معنی اور شکر کے لغوی معنی یہ فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما. غور کرنا، حمد کے لغوی بھی آگے، حمد کے اصطلاحی بھی آگے، شکر کے لغوی آگے. شکر کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شکر کے اصطلاحی معنی یہ بیان کیے جاتے ہیں صرف العبد الجمیع الی ما خلق لاجلہ. صرف العبد جمیع ما انعمہ اللہ تعالی علیہ الی ما خلق لاجلہ. بندے کا اللہ رب العالمین کی ہر نعمت کو اس جانب خرچ کرنا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے تخلیق فرمایا. کان کو اس کے لیے استعمال کرنا جس کے لیے بنایا گیا، آنکھ کو وہاں استعمال کرنا جس کے لیے بنائی گئی، زبان کو وہاں استعمال کرنا جس کے لیے بنائی گئی، بدن کو وہاں استعمال کرنا جس کے لیے بنایا گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ ہو گیا شکر اصطلاحی. تو حمد لغوی ہو گیا ثنا باللسان، حمد اصطلاحی ہوگی فعل ينبئ عن تعظیم المنعم، اور شکر لغوی ہو گیا فعل ينبئ عن تعظیم المنعم، اور شکر اصطلاحی ہو گیا کیا کہ صرف العبد الجمیع یا صرف العبد جمیع ما انعمہ اللہ تعالی علیہ الی ما خلق لاجلہ. میری بات آپ سمجھے نہیں؟ یہ تو ہو گیا حمد اور شکر کے لغوی اور اصطلاحی معنی. لیکن جو مشہور ہیں جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ لغوی معنی کے لحاظ سے کرتے ہیں. اس لحاظ سے آپ سمجھیں حمد کے لغوی معنی تھے الثنا باللسان کے، اور شکر کے لغوی معنی ہے فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما. یہ بات آپ سمجھیں؟ جی جی یہ بات ذہن میں رکھیں، حمد اور شکر میں نسبت ہے عموم خصوص من وجہن کی. کون سی نسبت ہے؟ عموم خصوص من عموم وجہن. خصوص من وجہن کی. یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر جن دو اشیاء کے بیچ ایک مادہ اجتماعی اور دو مادے افتراقی ہوں، ایک مادہ اجتماعی اور دو مادے دو مادے افتراقی ہوں، اس کو کہا جاتا ہے یہاں پر نسبت عموم خصوص من وجہن کی ہوتی ہے. حمد اور شکر میں ایک مادہ اجتماعی ہے، دو مادے افتراقی ہیں. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے، حمد میں ہم نے کیا کہا؟ الثنا باللسان. آگے چل کے کہا نعمت کان او غیرہا. حمد زبان سے ہوگی، دل سے اور باقی بدن سے نہیں ہوگی. یہ ہو گیا حمد. شکر اچھا، لیکن نعمت پر ہونا ضروری نہیں ہے. نعمت کے لحاظ سے اس میں عموم ہے، مورد کے لحاظ سے اس میں خصوص ہے، صرف زبان سے وارد ہوگی. جی لیکن اس کا تعلق نعمت سے بھی ہے، غیر نعمت سے بھی ہے. جی جی بات آئی ذہن میں؟ جی. برخلاف شکر کے، شکر میں ہم نے کہا کیا کہا؟ فعل. کیا کہا؟ فعل. اب نہ کہا فعل لسان، نہ کہا فعل جنان، نہ کہا فعل الجوارح. نہ جوارح کی قید ہے، نہ زبان کی قید ہے، نہ دل کی قید ہے. فعل مطلق ہے، وہ زبانی ہو یا قلبی ہو یا جوارح سے ہو، ظاہر جوارح سے وہ فعل ہو.
جی بات سمجھے؟ مورد کے لحاظ سے شکر عام ہے، لیکن ہم نے کیا کہا کہ تعظیم فعل ینبئ عن تعظیم المنعم، ینبئ عن تعظیم المنعم، ذہن میں رکھنا انباء ینبئ جب عن کے ساتھ متعدی ہو تو یہ دلالت کے معنی میں آتا ہے۔ کس معنی میں؟ دلالت کے معنی میں آتا ہے۔ فعل ینبئ عن تعظیم المنعم، فعل یدل علی تعظیم المنعم، کیا؟ فعل یدل علی تعظیم، فعل یدل علی تعظیم المنعم، ینبئ عن تعظیم المنعم یعنی یدل علی تعظیم المنعم لکونہ منعما۔ جی اور کرے شکر صرف نعمت پر ہوگا، متعلق کے لحاظ سے شکر صرف نعمت سے تعلق پکڑتا ہے، سمجھے؟ جی لیکن مورد کے لحاظ سے شکر میں عموم ہے، برخلاف کس کے؟ حمد کے۔ حمد مورد کے لحاظ سے اخص ہے، زبان سے ہوتی ہے، متعلق کے لحاظ سے عام ہے، نعمت اور غیر نعمت دونوں پر ہوتی ہے۔ میری بات آپ سمجھے؟ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب سمجھے مادہ اجتماعی اور مادہ افطراکی زبان سے ہو اور نعمت پر ہو، جی حمد بھی ہے شکر بھی ہے، جی زبان سے ہو غیر نعمت پہ ہو، حمد ہے شکر نہیں، جی دل سے ہو یا جوارح سے ہو اور نعمت کے مقابلے میں ہو، شکر ہے حمد نہیں۔ ایک مادہ اجتماعی کون سا؟ زبان سے اور نعمت پہ، جی یہ مادہ اجتماعی جی جس میں حمد بھی ہے شکر بھی ہے، جی اور زبان سے ہو نعمت پر نہ ہو، حمد ہے شکر نہیں۔ ایک مادہ افطراکی بدن سے ہو دل سے ہو نعمت پر ہو، ذہن میں رکھیں یہ کیا ہے؟ شکر ہے، حمد نہیں، دوسرا مادہ افطراکی۔ جی میری بات آپ سمجھے نہیں جی سمجھے؟ تو لغوی معنی کے لحاظ سے حمد اور شکر کے لغوی معنی کے لحاظ سے حمد اور شکر میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ کون سی؟ عموم و خصوص من وجہ کی، عموم خصوص من وجہ کی، ایک مادہ اجتماعی ہے دوسرا مادہ، ایک مادہ اجتماعی ہے دو مادہ افطراکی ہے۔ یہ بات ہے ہی ذہن میں۔ تو بہرحال بات ہم کر رہے تھے شکر کی، تو شکر کا تعلق ہے اظہر ظاہر تنثر فی اردان الاذہان۔ اب غور کریے کیا لطافت ہے شارح کی کلام میں، وہاں پر کیا کہا تھا؟ ان ابہا درر تنظم ببنان البیان، کہ بیان کے پوروں سے، کس سے؟ بیان کے پوروں، بیان کے پوروں سے، بیان تو گفتگو کو کہتے ہیں، کلام کی طرف اشارہ تھا نہیں تھا؟ جی جی بیان کے پوروں سے کلام کی طرف اشارہ تھا، اور حمد چونکہ کلام ہوتی ہے اس لیے آگے کہا حمد و مبدع، برخلاف کس کے؟ جب شکر کی بات آئی وہاں پر بیان وغیرہ کی بات نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ اظہر ظاہر تنثر فی اردان الاذہان، کہ چمکدار پھول، خوبصورت پھول، روشن ترین پھول جی جو بکھیرے جاتے ہیں ذہنوں کی آستینوں میں، تو وہاں پر کلام اور گفتگو کی طرف اشارہ نہ کر کے اشارہ کر دیا کہ جو شکر ہے وہ زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جی اب ہا درر تنظم ببنان البیان، وہاں پر بیان کا اشارہ ہے، ادھر حمد ادھر بیان، اشارہ ہے کہ بھئی حمد کا تعلق بیان سے، حمد کا تعلق گفتگو سے ہے، لیکن شکر میں یہ تخصیص نہ کر کے اس بات پر تنبیہ کر دی، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ شکر کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ زبان سے ہو۔ عرفان سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وجہ ہے جی جی۔ مزید دیکھیں کہ شکر منعم، شکر کے معنی میں نے آپ کو بتا دی، اس کے بعد فرمایا منعم، اس کے معنی ہے نعمت فرمانے والا۔ منعم کے معنی کیا ہوگے؟ نعمت فرمانے والا، منعم کے معنی کیا ہوگے؟ نعمت فرمانے والا، نعمت فرمانے والا، ٹھیک ہو گیا؟ جی میں نے آپ کو بتایا تھا حمد و مبدع، حمد کی اضافت کی مبدع کی جانب جس میں نعمت کی تخصیص نہیں ہے، شکر کی اضافت کی منعم کی جانب جس میں نعمت کی تخصیص ہے۔ جی اشارہ کر دیا اس بات کی طرف حمد کے لیے نعمت ضروری نہیں ہے، شکر کے لیے نعمت ضروری ہے۔ جی یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ مزید آپ یہ سمجھے کہ شکر کا تعلق جوڑا انہوں نے منعم کے ساتھ۔ یہاں پر ایک ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں، ضابطہ یہ ہے کہ جب حکم کو معلق کیا جائے مشتق پر تو مبدأ اشتقاق حکم کی علت ہوتا ہے۔ اکرم عالمن، اکرم عالمن، عالم کی عزت کر، عالم کا اکرام کر، مبدأ اشتقاق ہے علم، وہ حکم کی علت ہے۔ تقدیر یوں ہے اکرم عالمن یعنی لے علم ہی، اکرم عالمن
लेकिन ही, चूँकि वो आलिम है इसलिए उसका इकराम कर। जी जी इतनी बात आई ज़हन में। जी। तो फरमाया शुक्र मुनइमिन, तो अब मुनइम भी मुश्तक है। हुक्म का ताल्लुक जब मुश्तक के साथ हो तो मबदा इश्तिकाक हुक्म की इल्लत बनता है। तो शुक्र मुनइम, तो मुनइम का मतलब क्या बना? शुक्र मुनइमिन लिइनआमिही, शुक्र मुनइमिन लिइनआमिही। बात वही होगी ना जो मैंने आपको बताया। शुक्र क्या होता है? फ़ेलुन युम्बियु अन ताज़ीमिल मुनइमि लिकौनिही मुनइमा, जी लिकौनिही मुनइमा, यानी दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर, तवज्जो रखिए। जी एक है शुक्र की इजाफत मुनइम की तरफ, इजाफत तो मुनइम एक की तरफ है, एक ही चीज़ है। शुक्र की जो इजाफत है मुनइम की तरफ, इसमें दो लताफतें हैं। एक लताफत ये हम्द की मुबदे की तरफ और शुक्र की मुनइम की तरफ। हम्द की मुबदे की तरफ इजाफत करके इशारा कर दिया, हम्द के लिए नेमत ज़रूरी नहीं। शुक्र की मुनइम की तरफ इजाफत करके इशारा कर दिया, शुक्र का ताल्लुक इनाम के साथ होता है। एक ये नुक्ता है इसके अंदर। दूसरा फिर ये है कि आप देखिए ना, मुनइम ये दाल बर इनाम, दाल बर नेमत है, दाल बर इनाम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ मुश्तक ही लाया जाता। ये जो पहला फ़ायदा बयान किया, पहला जो नुक्ता बयान किया, वो कोई और कलिमा दाल बर नेमत लाया जाता तो उससे भी इशारा हो जाता। जी हम्द मुबदे, हम्द की इजाफत की मुबदे की तरफ इशारा कर दिया, हम्द के लिए नेमत ज़रूरी नहीं है। शुक्र की जानिब इजाफत की मुनइम की तरफ, इसमें जो मुश्तक है, यानी मुनइम मुश्तक लाना ज़रूरी नहीं था, बल्कि क्या चीज़ ये काफ़ी थी कि कोई कलिमा दाल पर नेमत होता तो इस बात की तरफ इशारा हो जाता जो मैं पहला इशारा आपको बता रहा हूँ। जी जी कि शुक्र की इजाफत की मुनइम की जानिब इशारा कर दिए, शुक्र का ताल्लुक नेमत से पकड़ता है, शुक्र का ताल्लुक नेमत से होता है। लेकिन जहन में रखें, इसके लिए इसका मुश्तक होना ज़रूरी नहीं था। इस नुक्ता के लिए जी कोई कलिमा होता जो दाल पर नेमत होता तो शुक्र का उसके साथ ताल्लुक जोड़ा जाता, शुक्र की उसकी जानिब इजाफत की जाती, तो इस नुक्ता की तरफ इशारा हो जाता क्या कि शुक्र का ताल्लुक जब नेमत से जुड़ा, मालूम पड़ा कि भाई शुक्र का ताल्लुक नेमत से होता है, ये बात हासिल हो जाती। जी लेकिन ख़ास मुनइम का मुश्तक होना, ख़ास मुनइम का मुश्तक होना, इससे एक और फ़ायदे की तरफ भी इशारा है। वो फ़ायदा जो भी मैंने आपको बताया कि जब हुक्म का ताल्लुक मुश्तक के साथ हो तो वो जो मुश्तक, तो वो वहाँ दलील ही होती है कि मबदा इश्तिकाक हुक्म की इल्लत है। हुक्म का ताल्लुक मुश्तक से करना इस बात पर दाल होता है कि मबदा इश्तिकाक हुक्म की इल्लत है। अकरम आलिमन यानी लिइल्मिही, शुक्र मुनइमिन, शुक्र मुनइमिन यानी लिइनआमिही, लिइनआमिही। बात है ज़हन में, शुक्र मुनइमिन लिइनआमिही। तो अब शुक्र की जब इजाफत मुनइम की जानिब है, मुश्तक की जानिब है, तो मतलब क्या हुआ? लिइनआमिही, पिछला फ़ायदा उसके लिए मुश्तक होना ज़रूरी नहीं था, इस फ़ायदे का ताल्लुक इसके मुश्तक होने के साथ है। बात है ज़हन में। तो ये दूसरा फ़ायदा यहाँ पर पाया जा रहा है। शुक्र की जब इस्नाद, शुक्र जब इजाफत पाई जा रही है मुनइम की जानिब, तो ये दलील है इस बात की कि भाई हम शुक्र क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि उसके इनाम के बाइस, और यही शुक्र की माहियत में दाखिल है कि फ़ेलुन युम्बि अन ताज़ीमिल मुनइम लिकौनिही मुनइमा। मेरी बात आप समझे? जी ठीक हो गया? जी बात है जी इरफान ढीला ढीला बोल रहे हो। फरमाया शुक्र मुनइमिन, मज़ीद आप ये समझें कि हम्द मुबदइन को मुक़द्दम किया और शुक्र मुनइमिन को मुअख़्ख़र किया, इसकी क्या वजह है? हम्द मुबदइन को मुक़द्दम और शुक्र मुनइमिन को मुअख़्ख़र किया है। तो हम्द की तक़दीम की वजह क्या है? जी बात है ज़हन में। जी ये सवाल है, तो उसके कई जवाबात दिए शारहीन ने, मुहश्शिरीन ने, और असातिज़ा भी कई मुख्तलिफ जवाबात देते हैं। मैं सारे के सारे या ज़्यादा जवाबात की तरफ नहीं जाऊंगा, एक से दो जवाब आपको बताता हूँ जो ज़हन में रहें कि हम्द को पहले इसलिए लाया गया कि जो खुतबे होते हैं किताबों के, जी उसमें बिलखुसूस जो ज़िक्र की जाती है वो हम ज़िक्र की। जी जी शुक्र बाज़ों का ज़िक्र किया जाता है और बाज़ों का ज़िक्र नहीं किया जाता। तो चूँकि बिलखुसूस जो मज़कूर होती है वो हम्द होती है,
اب بالخصوص جو مذکور ہوتی ہے وہ حمد ہوتی ہے. اب اگر اس کو ابتدا میں نہ لاتے، پہلے شکر کی بات کرتے، تو یہ بام ہوتا شاید حمد لائے ہی نہیں ہیں. جی وہ آگے چل کر اس کا ازالہ ہو جاتا، لیکن ایک بار وہم پڑتا. اور ایک چیز آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں، جو وہم ایک بار پڑتا ہے، خالی ذہن پہ منتقش ہوتا ہے، وہ زائل ہو بھی جائے تو کسی قدر اپنے آثار چھوڑ جاتا ہے. جی جی کسی قدر اپنے آثار چھوڑ جاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ صاف ستھری تختی ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی کچھ لکھا اور غلط لکھ دیا. اب آپ اس کو مٹا دیتے ہیں، مٹانے کے باوجود کسی نہ کسی قدر اس کا نشان باقی رہ جاتا ہے اس تختی پر. جی جی نہیں رہ جاتا؟ جب صاف ہوتی ہے تو اس وقت اس پر نشان باقی رہ جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی اور چیز لگا دی، اس کوئی چیز مل کے اس کو صاف ستھرا کر دیا، لیکن پھر بھی کسی قدر اس پر نشان باقی رہ جاتا ہے. اس لیے صاف تختی، لوہے، جو صاف لوح ہو، اس کے اوپر کسی بھی غلط چیز کے نقش سے اجتناب کرنا چاہیے. بات ہے ذہن میں؟ جی. تو اب اگر شروع میں شکر لاتے تو ایک وہم پڑتا، ذہن کی ساخت تختی پر یہ وہم منتقش ہو جاتا کہ سب تو حمد لے کر آئے، ایک تو انہوں نے اسلوب بدل ڈالا، دوسرا حمد کو چھوڑ دیا. آگے چل کر اس کو دیکھتے تو معلوم پڑتا کہ نہیں حمد آئی ہے. وہ وہم ظاہر ہو جاتا، لیکن آنے کے بعد ذہن پر اپنے اثرات کسی نہ کسی قدر چھوڑ جاتا. اس لیے اولا اور بہتر یہ تھا کہ حمد کو پہلے لایا جاتا، شکر کو بعد میں لایا جاتا. یہ ایک وجہ بات ہے ذہن میں. دوسری وجہ سمجھے، دوسری وجہ یہ ہے حمد کو پہلے لانے کی، یہ فرمایا الحمد رأس الشکر. الحمد رأس الشکر. حمد جو ہے وہ شکر کی جڑ ہے. رأس کے معنی چوٹی کے بھی ہوتے ہیں، رأس کے معنی بنیاد کے بھی ہوتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. جی تو الحمد رأس الشکر، حمد کیا ہے؟ وہ شکر کی چوٹی ہے. شکر کا سب سے بڑا جو فرد ہے وہ حمد ہے. سمجھے؟ شکر کا سب سے بڑا اونچا فرد کیا ہے؟ وہ حمد ہے. جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حمد کیا ہے؟ وہ شکر کی جڑ ہے، بنیاد ہے. بہر صورت حمد شکر کا اعلیٰ اور افضل ترین فرد ہے. جی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی آپ یہ سمجھیں کہ وہ کیسے. عاطف وہ جو ہے حمد شکر کا سب سے اعلیٰ فرد ہے. وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیے کہ آپ کسی کی زبان سے تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ تعریف ہے. جب زبان سے تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف ہونے میں صریح ہے. جی جی اب جو ہے کوئی شخص آتا ہے باہر سے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آپ نے کوئی کتاب اٹھانے کی، آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اتفاقی طور پر. وہ آنے والا سمجھا کہ آپ نے آپ اس کی تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے. بات سمجھے؟ جی یہ فعل یہ ہے فعل، یہ فعل ہے. اس میں کئی احتمالات ہیں. برخلاف کس کے؟ جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں زبان سے، اعلیٰ انداز میں، خوب انداز میں، اچھے انداز میں تعریف کرتے ہیں، تو اس کی تعریف ہونے، تعظیم ہونے، مدح ہونے، ثنا ہونے میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے. یقیناً مدح و ثنا ہے. برخلاف کس کے؟ برخلاف فعل کے. ہو سکتا ہے تم ویسے ہی اٹھ کے کھڑے ہو. جی تم جھکے تھے، تمہارا قلم زمین پہ گر گیا، تم جھکے، اتنی دیر میں وہ پہنچ گیا تو اتفاق سے تمہارا ہاتھ اس کے قدم کو لگ گیا، یا قلم ہی تمہارا اس کے قدموں پر گرا تو تم گرے، تم جھکے قلم اٹھانے کے لیے. وہ سمجھا تو اس کے پاؤں کو چھونے کے لیے جھکا ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانا. تم دل میں سوچ رہے ہو کہ لگاتا کون ہے؟ عرفان جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو زبانی آپ تعریف کرتے ہیں، یہ مدح ہونے میں، ثنا ہونے میں، تعریف ہونے میں، تعظیم ہونے میں یہ صریح ہے. اس میں غیر کا احتمال کم ہے برخلاف کس کے؟ افعال کے. افعال میں غیر کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بتائیے پھر حمد ہو گئی نا زبان سے. تو اب جو زبانی ذکر خیر ہے نعمت کے مقابلے میں، ایک ہے تمہارے جوارے کا کردار نعمت کے مقابلے میں، اس میں احتمالات کثیرہ.
برخلاف کس کے؟ برخلاف زبانی ذکر خیر کے جو نعمت کے مقابلے میں ہو، تو یہ ادل ہے تعظیم پر، اس کی تعظیم پر زیادہ دلالت ہے، اس لیے فرمایا کہ الحمد رأس الشکر۔ میری بات سمجھے؟ جی جی چونکہ حمد رأس شکر ہے، افضل اور اعلیٰ فرد ہے، اس لیے اس کو پہلے لے کر آئے۔ جی میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی یہاں پر ایک سوال اور جواب کر لیتے ہیں تاکہ بات تھوڑی اور واضح ہو جائے۔ یہ کہا جاتا ہے، ان کو کہو کہ بھئی تمہارا شور یہاں پر آ جلدی دے رہا ہے، تو جو ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک جملہ مشہور ہے کہ جو فعل کی دلالت ہے وہ کلام کی دلالت سے زیادہ ابلغ ہے، افعال کی جو دلالت ہے وہ گفتگو کی دلالت سے ابلغ ہے۔ یہ جملہ مشہورہ ہے، بات ہے ذہن میں، یہ جو کہیے کہ یہ ضابطہ مسلمہ ہے جی کہ فعل کی جو دلالت ہے وہ کلام کی دلالت سے ابلغ ہے۔ اس بات ذہن میں، جی جب یہ بات ذہن میں آئی تو ابھی ہم نے کیا کہا؟ ابھی ہم نے کلام کی دلالت کو ابلغ بنایا، جی ابھی ہم نے کلام کی دلالت کو ابلغ بنایا، جبکہ فعل کی دلالت کو ابلغ مانا جاتا ہے، پھر دونوں باتوں کو جمع کیسے کیا جائے گا؟ بات ہے ذہن میں، تو یہ اس نقطہ کو سمجھ لیں، فعل کی دلالت ابلغ ہے، لیکن فعل کون سا؟ جو وہ افعال جو آثار ملکات نفسانیہ ہوں، وہ افعال جو آثار ملکات نفسانیہ ہوں، وہ افعال جو ہے ان کی دلالت اقوال کی نسبت ابلغ ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں اس کی، آپ بات سمجھ جائیں گے۔ عرفان نے کہا جی ہم بڑے سخی ہیں، جی یہ کہا بھی ہم بڑے سخی ہیں، ٹھیک ہے، اس نے اپنی سخاوت کے بارے میں 10 بندوں کو بتایا ہم بڑے سخی ہیں، لیکن جب کسی کو کھلانے پلانے کی بات آئی تو جناب والا جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا، بات ہے ذہن میں۔ تو اب صرف سخی کہنے سے بات واضح نہیں ہوئی، اور سخی اس کا اپنے آپ کو 50 بار سخی کہ کوئی سخی نہیں مانے گا، برخلاف کس کے؟ اس نے اپنے آپ کو کبھی سخی نہیں کہا، لیکن کیا ہے، دوستوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو جتنا آتا ہے خرچ کرتا رہتا ہے، یہ فعل ہے، یہ اس کا فعل ہے۔ اب یہ نہیں کہتا کہ میں سخی ہوں، یا کہتا ہے، کہے نہ کہے، لیکن کر کے دکھاتا ہے۔ جب کر کے دکھاتا ہے تو اس کی دلالت کے اس ملک نفسانیہ پر زیادہ، وہ ملک نفسانیہ پر ابلغ ہے، ایسا نہیں ہے؟ جی ایک تھا وہ کہے میں سخی ہوں، ایک تھا کر کے دکھایا، جی تو کر کے جو دکھائے گا یہ اس ملک نفسانیہ پر عدل ہے اور اس کی دلالت ابلغ ہے۔ میری بات آئی، سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ ہے ملکہ نفسانی، وہ سخاوت ملکہ نفسانی ہے، جیسے شجاعت ملکہ نفسانی ہے۔ کہتا میں بڑا دلیر آدمی ہوں، میں بہت دلیر آدمی ہوں، لیکن زبانی طور پہ 100 بار کہے کوئی نہیں مانے گا، لیکن جب اس کا مظاہرہ کرے گا ہر ایک مان لے گا، زبانی طور پہ کہے نہ کہے۔ جی جی ذہن میں رکھیں، وہ افعال جو ملاقات نفسانیہ کے آثار ہوں، ٹھیک ہے، ملکہ نفسانیہ سخاوت ہے، اس کا اثر ہے خارجی طور پر آپ کا سخاوت کرنا۔ جی ملکہ نفسانی شجاعت ہے، اس کا اثر ہے کہ آپ کا شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ جی بات ہے یہ میں، یہ جو آثار ہیں ان کی دلالت کلام کی دلالت سے ابلغ ہے۔ یہ جو آثار ملکات نفسانی ہیں، جی تو وہ ضابطہ مسلمہ جو ہم نے کہا تھا، قاعدہ مسلمہ جو ہم نے کہا تھا، وہ ملکات نفسانی کے آثار کے بارے میں مطلق نہیں ہے، جی برخلاف کس کے؟ ابھی ہم نے جو کہا کہ کلام کی دلالت فعل کی دلالت سے ابلغ ہوتی ہے، یہ آثار ملکات نفسانی سے ہٹ کر دیگر امور کے بارے میں، جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی۔ تو یہ اور چیز سے متعلق ہے، وہ اور چیز سے متعلق ہے، دونوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جی تو خلاصہ گفتگو یہ ہوا، سوال یہ تھا، ہم کو پہلے کیوں بیان کیا تو 2 جواب دیے۔ ایک جواب یہ کہ چونکہ اس مقام پہ معروف ہے حمد کو لانا، اگر پہلے شکر کو لاتے تو یہ وہاں ہوتا شاید ہم کو نہیں لائے، وہ بعد میں اس کا ازالہ ہو جاتا، لیکن وہاں آنے کے بعد اس کا زوال جو ہے ذہن پر کسی قدر نقش چھوڑ جاتا ہے، اس سے بہتر تھا کہ وہاں آنے سے پہلے ہی اس کو وہاں کو آنے ہی نہ دیا جائے۔ ایک جواب، اور دوسرا جواب ہم نے یہ دیا کیونکہ حمد شکر کا اعلیٰ ترین فرد ہے،
बेहतर तरीन फ़र्द है, इसलिए उसको पहले लेकर आए। इस पर फिर होने वाला इतराज़ उसका जवाब नहीं बात है ये ज़रूर। और मुनइम का शुक्र आगे जो फरमान अग़रक़ल मख़लूक़ाति फ़ी बिहारि इफ़दालिही व जूदिही। अग़रक़ा के माना है, अग़रक़ा है इग़राक़ से माजी, इसके माना है डबोना, इसके माना क्या है डबोना। मखलूक़ात जमा मखलूक की, फ़ी बिहार, बिहार जमा बहर की, समुंदर और दरिया। इफ़दाल वजह है जी, इफ़दाल है एहसान, इफ़दाल क्या है एहसान। ऐसा एहसान के उससे पहले क्या हो, उससे पहले मसबूक़ियत सवाल और मसबूक़ियत इस्तेहक़ाक़ ना हो। और इफ़दाल क्या है वो एहसान के उससे पहले मसबूक़ियत यानी मसबूक़ बिस सवाल और मसबूक़ बिल इस्तेहक़ाक़ ना हो, ये इफ़दाल। बाज़ ने चले समझे, मैं मज़ीद वज़ाहत बताता हूँ। इफ़दाल और जूद में फ़र्क है या एक शय है। बाज़ ने कहा एक शय है। जब इफ़दाल और जूद में जूद एक शय हूँ तो ज़हन में रखें ये अत्फ़ तफ़सीली बनेगा जी। ये क्या बनेगा अत्फ़ तफ़सीली बनेगा। अब इफ़दाल के माना और जूद के माना मुतलक एहसान और इकराम के बनेंगे। बात है इस में बाज़ ने कहा कि इफ़दाल और जूद में फ़र्क है, किस लिहाज से एक मसबूक़ बिस्सवाल वल इस्तेहक़ाक़ है और दूसरा मसबूक़ बिस्सवाल वल इस्तेहक़ाक़ नहीं है। एक मसबूक़ बिस्सवाल वल इस्तेहक़ाक़ है और दूसरा मसबूक़ बिस्सवाल वल इस्तेहक़ाक़ नहीं है। ये दो लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किए। ज़हन में रखें कि अगर अज़्र लुग़त या अज़्र इस्तिलाह इफ़दाल और जूद के ये माना पाए जाए कि एक मसबूक़ बिस्सवाल वल इस्तेहक़ाक़ है और दूसरा मसबूक़ बिस्सवाल वल इस्तेहक़ाक़ नहीं है, ये माना मुराद लेना औला है। वजह है वजह उसकी है कि एक ज़ाबिता है कि अत-तअसीस खैर मिन अत-ताकीद। जो तासीस होती है ताकीद से ज़्यादा बेहतर है जी। इसी को कहा जाता है कि अलिफ़ात खैर मिन अल-इआदा। नए अम्र का फ़ायदा देना, नए अम्र का इफ़ादा वो पिछली बात को दोहराने से बेहतर होता है जी। बात है इधर में। तो अब अगर इफ़दाल और जूद से एक ही माना मुराद हो तो दुरुस्त है, लेकिन इफ़दाल से अलग माना मुराद हो, जूद से अलग माना मुराद हो, ये ज़्यादा बेहतर है। मतलब फिर क्या हो जाएगा, मतलब ये होगा कि उसकी नेमतों के समुंदर जो है वो दो तरह के हैं। एक वो है जो तुम्हारे सवाल और इस्तेहक़ाक़ के बाद तुम्हें अपने दामन में लेता है, और एक वो है कि जो तुम्हारे सवाल और इस्तेहक़ाक़ के बगैर तुम्हें अपने दामन में ले लेता है। तुम्हारे सवाल और इस्तेहक़ाक़ के बगैर तुम्हें अपनी लपेट में ले लेता है। यानी सवाल और इस्तेहक़ाक़ करने वाले भी उसकी नेमतों में हैं, जो सवाल और इस्तेहक़ाक़ सवाल नहीं करते और मुस्तहिकीन भी नहीं है, लेकिन वो करीम ऐसा है कि वो उनको भी अपनी रहमत की लपेट में ले लेता है जी। बात है इधर में नहीं। और मुनइम का शुक्र जिसने डबोया मखलूक़ात को, मखलूक़ात को डबोया। इसमें बज़ाहिर क्या है, इसमें बज़ाहिर मज़मूम माना पाए जा रहे हैं। क्या मखलूक़ात को डबो दिया। अब फ़ी बिहार इफ़दालिही व जूदिही में उस मज़मूम माना का रफ़ा पाया जा रहा है, दफ़ा पाया जा रहा है जी जी। डबोया, लेकिन कहाँ पर उसने डबोया अपने इफ़ज़ाल, अपने एहसान और अपनी जूद के समुंदरों में डबोया जी। समझे बात को जी। तगम्मदहुल्लाहु बिग़ुफ़रानिही, तगम्मदहु उसे ढांप ले, उसे ढांप ले, ठीक है ना। तगम्मुद उस तलवार के ऊपर जो है ना वो गिलाफ चढ़ा देना, तगम्मुद, ठीक है ना। उसे ढांप ले, फिर कहा बिग़ुफ़रानिही। ढांप लेने के मतलब नहीं कि उसका वो जो है ना उसको कपड़े के साथ उसका सांस रोक के उसकी सांस बंद करके उसे मार डाले। यहाँ तगम्मुद से मुराद है गुफ़रान से तगम्मुद। बल तगम्मुद में तो इस किस्म के माना ज़्यादा नहीं पाए जा रहे, लेकिन अग़रक़ल मखलूक़ात में क्या है, ये बज़ाहिर अग़रक़ल मखलूक़ात में ऐसे माना पाए जा रहे हैं जो मुशरिक बिद्दम हैं। मखलूक़ात को डबो दिया फ़ी बिहार इफ़दालिही व जूदिही। इसमें क्या है, उस जो वो इशारे ज़म था उसका रफ़ा पाया जा रहा है। ये बलागत के कायदों और ज़ाबितों में से एक ज़ाबिता और कायदा। बात समझे नहीं समझी।
منعم کا شکر ہے منعم کا شکر ہے جس نے ڈبویا جس نے ڈبویا مخلوقات کو اپنے افضال اور جود کے سمندروں میں. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ذہن میں رکھیں، اگر عقل مخلوقات میں جو ہے وہ استعارہ کی تقریر مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ استعارہ تمثیلیہ بنائیں. جی اور اس استعارہ تمثیلیہ جس میں ایک حیت کو دوسری حیت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. جیسے ایک شخص سے بات پہ توجہ دے، ایک شخص ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، دوسرا اس کو ڈبو دیتا ہے. جب کوئی کسی کو پانی میں ڈبوئے، سمندر میں ڈبوئے، تو بتائیے جو پانی ہے اس کو ہر طرف سے گھیر نہیں لیتا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے شش جہات سے اس کو گھیر لیتا ہے. کوئی جانب ایسی باقی نہیں رہتی جہاں سے پانی اس کو چھو نہ رہا ہو، پانی اس کو لگ نہ رہا ہو، حتیٰ کہ کانوں کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے. بات ہے ذہن میں. تو یہ ہے ڈوبنے والے کی حالت، پانی میں ڈوبنے والے کی حالت. تو اس کی حالت کے ساتھ تشبیہ دی گئی بندے کی حالت کو. بندہ جہاں پر بھی ہے اس کے افضال اور جود کی نعمتوں کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہے. بندے کی کون سی ایسی جہت ہے جس جہت پہ نعمت نہیں ہے؟ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے خود انسان کا بدن کے اندر جو سیلز ہیں، خلیات ہیں، جی خلیے کے اندر پھر جو اجزاء ہیں، ذہن میں رکھنا ہر ایک نعمت ہے اور ہر ایک میں کروڑ نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسی لیے فرمایا کہ اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. تو یہ جو حیت خلائق ہے، عباد کی حیت ہے، اس حیت کو اس حیت کے ساتھ تشبیہ جو پانی میں ڈوب رہا ہے، سمجھے بات کو؟ یہ حیت کے حیت کے ساتھ تشبیہ یہ زیادہ مناسب ہے. اس انداز میں آپ استعارہ کی تقریر کریں. آپ کہیں کہ بہار کو اور افضال کو فلاں فلاں چیز سے تشبیہ دی، افضال کو پانی سے، اس کے لیے بہار وغیرہ وغیرہ. اس سے بہتر یہ کہ استعارہ تمثیلیہ اور حیت کو حیت کے ساتھ تشبیہ دی. مالا کا تقدم رجلا وتؤخر اخرى. کیا بات ہے، ایک پاؤں آگے کر رہے ہو ایک پاؤں پیچھے کر رہے ہو. جب آپ شش و پنج میں ہوتے ہیں، آپ شش و پنج میں ہوتے ہیں تو آپ کی حیت کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. ایک آدمی ہوتا ہے نا، ایک پاؤں آگے اٹھاتا ہے پھر پیچھے کر کے پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر پیچھے کر، وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، متردد ہوتا ہے، شش و پنج میں ہوتا ہے. تو آپ بھی جب شش و پنج میں ہوں تو آپ کی حیت کو اس کی حیت کے ساتھ تشبیہ دے کر کہا جاتا ہے مالا کا تقدم رجلا وتؤخر اخرى. کیا بات ہے کہ ایک پاؤں آگے کر رہے ہو ایک پاؤں پیچھے کر رہے ہو، حالانکہ آپ تو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہو، متردد ہوتے ہو. تو یہ حیت کی حیت کے ساتھ تشبیہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ تو یہاں پر بھی حیت کی حیت کے ساتھ تشبیہ. بندے اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو بندوں کی جو کیفیت ہے، بندوں کی جو حالت ہے، بندوں کی جو حیت ہے، اس حیت کو اس پانی میں ڈوبے ہوئے شخص کی حیت کے ساتھ تشبیہ دے کر فرمایا اگر عقل مخلوقات کی بہار افضال ہی موجود ہے. بات سمجھے؟